اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ کوچز کے حوالے سے ہے، ڈیلیوریز جو کوچز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، اور میٹنگ بھی ہوئی ہے کچھ کوچز نے گزشتہ روز جو صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے ان کے ڈی جی سے ملاقات بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے وہ کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں، ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، لیکن انہیں سیلری کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ خیر اگلے 10 دن میں کچھ مل جائے گا۔ گزشتہ روز اس حوالے سے باقاعدہ اجلاس ہوا، اور صوبے بھر کے مختلف جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے انہیں بلایا گیا تھا۔ 6 ماہ میں پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر جو کم و بیش 35 ہے، مرز اضلاع کی بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ پہلی مرتبہ صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے ڈائریکٹر جنرل نے اس اجلاس کی صدارت کی، جس میں بہت اچھی باتیں کی گئی کہ جی کمپلیکسز جو ہے جو مختلف اسپورٹس کمپلیکس ہے ان کی ریونیو بڑھانے کے حوالے سے بات کی گئی۔ جو مختلف اسپورٹس کمپلیکسز ہیں ان میں ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز بھی تھے، لیکن بات کی گئی کہ جی ریونیو کیسے بڑھائی جائے، اور اتنی بڑی بلڈنگس اور اتنی بڑی جگہ بنائی گئی ہے تو اس کی ریونیو لازمی ہونی چاہیے اور بڑھنی چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ ممبرشپ فیس ہو اور کھلاڑی جو ہے وہ فیس ادا کرے، لیکن بینیفٹ میں اس کی اگینسٹ ان کو کیا ملے گا، یہ وہ سوال ہے جو کرنے کا ہے، اور جو کھلاڑی کر بھی رہے ہیں کہ جی اگر ہم ممبرشپ فیس دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ سوائے میں اگر پشاور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی بات کروں تو سوائے کرکٹ کی اور سوائے اسکواش میں بھی ڈیلیوریز کوچز کام کر رہے ہیں، آلدو وہ کھلاڑیوں سے ارننگ کرتے ہیں، لیکن کرکٹ میں بھی 1-2 کوچز کام کر رہے ہیں، باقی لگے ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ کھلاڑی کو تکنیک ہے، تکنیک جو ہے کسی بھی کھیل کے حوالے سے کون سکھائے گا، یہ اس بارے میں ماشاءاللہ لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں، اگر ایڈمنسٹریٹرز ہے بھی تو، اور اگر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز ہیں ان کی بھی عمریں گزر گئی۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم ریونیو کس طرح بڑھائیں گے، ہمارے پاس ہے کیا، کیونکہ اگر کوچز ہوں گے، اگر سوئمنگ کوئی سکھائے گا، کرکٹ اکیڈمی کوئی کرکٹ کی بنیادی ٹیکنیک کوئی سکھائے گا، اگر اسکواش کی یا ٹیبل ٹینس کی یا لان ٹینس کی یا ہاکی کی یا جو بھی ہے کوچز نہیں ہوں گے تو پھر انہیں کس طرح کوئی سکھایا جائے گا۔ صرف دیوار پر بال مارنے سے کوئی اسکواش کا پلیئر نہیں بنتا، یا جس طرح کرکٹ اکیڈمی ہے وہاں بھی اس طرح نہیں ہے کہ بس صرف اگر بال پھینکنی ہے یا ہٹ کرنا ہے تو وہ تو گلیوں میں بھی لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں۔ تو ان اسپورٹس کمپلیکس کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ ہے بھی کوچز کا ہے، جس پر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر جو ہے نے کوئی بات نہیں کی کہ کس طرح ریونیو بڑھایا جائے، ممبرشپ کی جائے، لیکن اگر میں ذاتی طور پر ممبرشپ کرتا ہوں یا میں اپنے بچے کی کرتا ہوں تو مجھے جواب میں کیا ملے گا، میرے بچے کو کیا ملے گا۔ صرف دیوار کے ساتھ اگر اسکواش میں دیوار کے ساتھ ہٹ کرنا بس یہی اسکواش ہے، ٹیکنیک کون سکھائے گا، اس بارے میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز کی خاموشی جو ہے عجیب سی ہے،
بلا جواز بھی ہے کہ وہ کم از کم اپنے ڈسٹرکٹ میں سوات سے لے کے چرسدہ، مردان، سوابی، پشاور، کوہاٹ، بنو، مختلف جگہوں پر جو کوچز ہیں، ڈیلی ویجز کوچز انہیں رکھا گیا ہے، وہ کس طرح اگر نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح ریونیو پیدا ہوگی، کیونکہ اگر کوئی گراؤنڈ ہے تو وہاں اس پہ مالی بھی ہوگا، اس پہ صفائی کرنے والی بھی ہوں گی، اس کی سیکیورٹی کی اہلکار ہوں گے، وہاں پہ اگر فٹ بال گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ کوچ بھی ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی کام کرے اور تکنیک نہ ہو اور لڑکے آ کے کہہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض جو اندرون خانہ بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سینرڈی کے حوالے سے کیونکہ ایشوز چل رہے ہیں، اسی وجہ سے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی HCR مکمل کر لیں اور انہیں پروموشن دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے DSOs، بہت سارے ایڈمنسٹریٹرز اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں گریڈ 17 سے 18 مل جائے گا، 18 سے پھر 19 میں چلے جائیں گے اگلے سے 1-2 سال میں اسٹرکچر کے حوالے سے۔ لیکن گریڈ 17 سے 18 میں جانے سے ان کی تو پروموشن ہوگی، لیکن کھلاڑیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ شاید ان کی تنخواہ بڑھ جائے، شاید ان کی پینشن میں کوئی اضافہ ہو، بہتری بینیفٹ میں اضافہ ہو، لیکن اس سے کھلاڑی کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سوال ہے جو ابھی بیشتر جو DSOs ہیں انہیں خود سوچنے کی ضرورت ہے، خود اس معاملے میں بھلے سے اگر کوئی گراؤنڈ بہت بڑا گراؤنڈ بن جائے، خوبصورت گراؤنڈ بن جائیں، لیکن اگر وہاں پہ پلیئر نہیں ہے، وہاں پہ بال نہیں ہے، کھلاڑی کو کوئی سہولت نہیں ہے، تو بلڈنگوں سے، بڑی بلڈنگوں سے کھلاڑی پیدا نہیں ہوتے۔ اور اس کی مثال اب کسی بھی گیم میں دیکھ لیں، بلڈنگ سے کھلاڑی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہاکی، فٹ بال، اور یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 1.5 سال سے پشاور اسپورٹس جو ڈائریکٹریٹ ہے وہاں پہ بیڈمنٹن اور ٹارٹن ٹریک، فٹ بال اور ایتھلیٹکس کے ٹارٹن ٹریک پر کام جاری ہے۔ کم بیش 66 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، اگلے 1.5 سال میں مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ جلدی مکمل ہو۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کمپلیکس تو بن جائے گا، لیکن پھر جو ہے کھلاڑی نہیں ہوں گے تو پھر نہ DSOs کی ضرورت ہوگی اور نہ ایڈمنسٹریٹرز کی۔ شکریہ۔